السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کویشچن ہے کہ جیسے مان لو اگر کوئی بندہ 50 سال کا ہے تو لیکن اس نے مطلب جیسے اس کو نماز کی مطلب سمجھ ہے تو اب وہ نماز ادا کرتا ہے 5 وقت کی، لیکن اگر اس نے جو جوانی میں جو نمازیں چھوڑ دی، یا تو پھر کچھ پڑھی نمازیں جوانی میں اور کچھ چھوڑ دی، اور یا کچھ نمازیں مطلب غفلت میں بھی چھوڑ دی، تو وہ ساری جو نمازیں ہے جو مطلب قریباً مل جل کے کئی سالوں کی نماز ہو جا سکتی ہے، تو وہ ساری نمازوں کو کیسے ادا کرے؟ کیا ہمیں اس کی سب نمازوں کو مطلب ایک ایک گن کر اس کی قضا ادا کرے؟ کیونکہ ہم تو جان نہیں پائیں گے وہ کتنی تھی، تو وہ ساری نمازوں کو ہم اب کیسے ادا کریں؟ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مسئلے کو ہم قضائے عمری کے نام سے جانتے ہیں کہ عمر بھر کی نمازیں جو چھوڑی ہوئی ہیں اب ان کا کیا کریں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، اور ایک انسان گناہ کرتا ہے غلطی میں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے۔ اور یہ ہے حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حق میں نماز نہیں ہے، یہ حقوق اللہ میں، اللہ کے حق میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کی شرائط ہیں، اس شرطوں میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نماز چھوڑنا ایک کفر ہے۔ قرآن مجید میں سورت مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورت مدثر میں فرمایا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جو جہنم میں چلے جائیں گے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اچھا، یہ جو جواب دینے والے جہنمی ہیں یہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ نتیجتاً اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز جو کہہ رہے ہیں ہم نمازی نہیں تھے تو مسلمان ہیں، اس لیے کہ نماز تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اگلی آیت پہ غور کریں، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو قیامت کے دن کو جھٹلانا کوئی مسلمان جھٹلا سکتا ہے؟ کافر جھٹلا سکتا ہے؟ تو کافر کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کافر کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، روزے رکھنے کا حکم، یہ جتنا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کافر کو بھی ہے۔ کافر کو بھی ہے نماز پڑھ، کافر کو بھی ہے زکوٰۃ دے، کافر کو بھی ہے سارے کام کر، لیکن اس کے ان عبادات قبول تب ہوں گی جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا۔ لیکن اللہ کا حکم پوری انسانیت کے لیے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کافر کی یہ عبادت قبول تب ہوتی ہے جب وہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ جو بھی عبادت کرتا رہا، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، یہ اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی اگلی پچھلی ساری عبادات کو اجر ثواب دے دیتا ہے۔ جو پہلے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکیاں اسے دے دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، نماز فرض ہوئی تھی کوئی 11-12 نبوی میں، تو 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں،
تو مدینہ میں اگر کوئی 7ویں ہجری میں 10ویں عیسوی میں مسلمان ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ پیچھے والی نمازیں اب ساری ساری پڑھ کے آؤ، نمازیں تو تب کی فرض ہوئی ہیں اور تیرے اوپر حکم تو لازم. اب اس نے توبہ کی تو پچھلے سارے کے سارے گناہوں پہ قلم پھر جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں پہلے سارے کے سارے گناہ سوائے حقوق العباد کے، بندوں کے حق کے علاوہ جو اللہ کے حق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. دیکھیں میں اور آپ مصلحتاً ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ میں کہتے ہیں کہ بے نمازی ہماری طرح کا ہے، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فرامین دیکھ لیں تو سچ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ کون سے ائمہ کرام میں سے ائمہ کرام ہیں جو کسی بے نمازی کو قبول کرتے ہیں؟ کون سے ہیں؟ نمازوں کا چھوڑنا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا. صحابہ کی کتنی حدیث ہیں کہ ہم کفر اسلام میں فرق نماز سمجھتے تھے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہوئے، صحیح یا یہ سمجھ لو کہ صحیح اسلام میں آئے ہیں. اب نمازوں کی پابندی کرنا شروع کی. پچھلی نمازیں جو ہیں آپ پڑھنا شروع کریں تو یعنی اس کی ممکن نہیں آپ پڑھیں. ایک انسان کی عمر ہے 80 سال، 70 سال کی عمر میں جا کے اس نے توبہ کی. اب پچھلی 50-60 سال کی نمازیں وہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی فوت ہو جاتا ہے جا کے وہ 80 سال کی عمر میں، تو پچھلی نمازوں کو کیا بنے گا؟ اس نے تو سچی توبہ کی تھی، کیا پڑھے گا؟ کہتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک پچھلی نماز پڑھتے رہو. ہر نماز، یہ جو ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز پڑھنا ہے اس کا کہاں سے ثبوت آ گیا؟ اور ایک بات سمجھ لیجئے، جو ہوتی ہے نا ایک چیز کا بدلہ، یعنی کہتے ہیں نا روزے کا فدیہ یہ ہے کہ آپ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، روزے کا فدیہ یہ ہے، زہار کا کفارہ یہ ہے، قسم کا کفارہ یہ ہے. اگر کسی چیز کی قضا ہونے کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. ایک بات سمجھ لیجئے، فرض روزہ ہے، عذر کی بنیاد پہ چھوڑ دیا آپ نے، عذر ہے، سفر ہے، بیماری ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو. آپ کا روزہ رکھنا ہے، بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، جائز ہے. عذر کی بنیاد پہ عورت نے مخصوص ایام میں چھوڑا ہے، بعد میں روزہ رکھے گی. ایک انسان کو نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اسے مخصوص ایام میں جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. توبہ کرے. اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہوا ہے. تو اب ایسی نمازیں باوجود اس کے طاقت تھی، بس غفلت تھی، نہیں پتا تھا، دین سے دور تھے. 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کی. اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے نمازیں پوری کی پوری پڑھیں، ان کو ٹائم پہ صحیح انداز سے، اور ساتھ نفلوں کی کثرت کریں. قیامت والدین فرضوں کی کمی جا کے نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. یہ جو طریقہ ہے قضاء عمری کا کہ پیچھے کی نمازیں جو ہیں وہ آپ ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے جاؤ. اچھا، اس سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو فجر کے ساتھ وہ دوسری فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس وقت نماز ہی جائز نہیں ہے. عصر کے بعد ایک دوسری عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آگے چیز ہے؟ کس نے لا کے یہ نمازیں دکھا دی ہیں؟ اور پھر پڑھنا ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کہاں ایڈ دی؟ بس بندے کو لگاؤ، پھر باقی سارے کام چھوڑ دے اور وہ لگ جائے کہ پہلے تو 50 سال کی فجر پڑھے پھر 50 سال کی ظہر پڑھے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی ہمت سے اوپر ہے. اس لیے جس چیز کے میں اور آپ مکلف ہیں، توبہ کی اور توبہ کر کے آئندہ اللہ میں پوری نمازیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اب اس کو پڑھنا شروع کریں. صرف وہ نمازیں پوری پڑھیں، نفلوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوری کر دے گا. اس کے علاوہ قضاء عمری کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی